السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 13 ہے جی، سورہ ابراہیم ہے، رکوع نمبر 6 اور رکوع نمبر 13 اور آیت نمبر 6 کے بعد۔ رکوع نمبر 13، پارہ 13 اور آیت نمبر 6 کے بعد سورہ ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جس وقت تَأَذَّنَ، اعلان کیا، ربکم، رب تمہارے نے، تَأَذَّنَ اذان سے، اذان جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے نماز کے لیے، تو اذان لفظ اس سے نکلا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب اعلان فرمایا، ربکم، رب تمہارے نے، لَإِنْ، البتہ اگر، شکر تم، شکر ادا کیا تم نے، لَأَزِيدَنَّ، البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا، تم کو، جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں، اگر وہ کھا پی کر اللہ کا رزق جو ہے شکر ادا کرو گے، اللہ کے احسان جو ہے اس کا شکریہ ادا کرو گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا۔ یہ رزق بڑھانے کا فارمولہ، طریقہ جو ہے قرآن سے حاصل کر لیں کہ جس حالت میں اللہ تعالیٰ انسان کو رکھے، وہ اگر اس حالت میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ خوش ہو کر اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ نسخہ ہے، قرآنی نسخہ۔ جاہل لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں دنیا کمانے والے جو ہے پیروں مرشدوں کے پاس کہ جی کام نہیں چل رہا، تجارت جو ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کاروبار جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ مولوی جو ہے، پیر صاحب جو ہے، پیسے لے کر جیب میں ڈال دیتا ہے، دعا کر دیتا ہے۔ اس کو تو چاہیے کہ بھائی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ کھاؤ، اس کے بعد کھاؤ پیو، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ اس راستے پر، اصلی راستے پر لگانے کی بجائے وہ پیسے لے کر جیب میں ڈال دیتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتا ہے، دو جی تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔ اللہ کے خلاف سارے کام اللہ کے خلاف چل رہے ہیں، 420 الٹ کام چل رہے ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ روکھی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے۔ یہ روکھی سوکھی صحیح، لیکن ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے، تیری نعمت ہے۔ یہ اقرار کرنا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے رب کی نعمتوں کا، اس کے احسان کا۔ جب اعتراف کرو گے تو پھر اللہ خوش ہو کر جو ہے اس رزق میں اضافہ کر دے گا۔ ہم یہ قرآن کا راستہ جو ہے اس پر نہیں چلتے۔ ہم جو ہے وہ مال بنانے والے جو ہے پیر و مرشد جو ہے، ہم ان کو پیسے دے کر جو ہے ان سے دعا کراتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے دعا کرو؟ قرآن نے یہاں کسی بھی جگہ نہیں کہا کہ لوگ بابیوں سے جو ہے پیسے دے کر دعا کراؤ پھر میں تمہارا رزق جو ہے بڑھاؤں گا، کہیں نہیں ہے قرآن پاک میں۔ اللہ نے تو انسانوں پر بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے۔ اب کتنا آسان نسخہ ہے کہ انسان کھا پی کر اس کا شکر ادا کرے۔ اس پر کوئی پیسے لگے ہیں؟ کوئی مشقت کرنی پڑی ہے؟ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کھا پی کر کے الحمدللہ اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے پیٹ بھر کر روٹی دے دی، یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ روکھی سوکھی صحیح، پیٹ تو بھر گیا نا، پریشانیاں تو ختم ہو گئیں۔ یہ ہے طریقہ رزق بڑھانے کا کہ جو تمہیں اللہ دے حلال روزی میں سے، حرام نہیں، حلال روزی میں سے جتنا بھی رزق دے وہ کھا پی کر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اللہ تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں، تو ہی اپنی مخلوق پر جو ہے احسان کرنے والا ہے، تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے، مجھے جو ہے مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ فرمایا لَإِنْ شَكَرْتُمْ، البتہ اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ کی نعمتوں کا، لَأَزِيدَنَّ، البتہ میں ضرور، لازماً، نون پہ شد ہے، نون ثقیلہ اس کو کہتے ہیں تاکید کے لیے،
البتہ میں ضرور زیادہ کر دوں گا، بڑھا دوں گا تمہارے لیے، تمہارا رزق میں بڑھا دوں گا اگر دل سے نیک نیتی سے، خالص ایمان کے ساتھ، خالص یقین کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ میرا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا۔ وَلَئِنْ، البتہ اگر کفر تم نے شکریہ نہ ادا کیا، کفر کیا، شکریہ کے بجائے تم نے جو ہے ایک لفظ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے احسان کے لیے کچھ نہیں بولا، بلکہ کھا پی کر کہا کہ یار آج جو ہے نا یہ چاول جو ہے ان کا مزہ نہیں آیا، مچھلی تو ٹھیک ہے لیکن جو ہے پکانے والے نے نا کچھ تھوڑے سے جو ہے نا یہ کمی رہ گئی ہے، یہ بکرے کا گوشت تو بڑا اعلیٰ ہے پر پکانے والے نے نا کوئی اس میں نا کمال نہیں دکھایا۔ ہم شکریہ ادا کرنے کے بجائے جو ہے اللہ کے کھانے کی چیزوں میں نقص پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے پکانے والے سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے میں غلطی نہ نکالو، کھا لو، نہیں جی کرتا چھوڑ دو، لیکن کھانے کو برا نہ کہو کہ اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خامی، یہ نہ کرو، وہ خامی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ پکانے والے کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ اب بندے کی کوتاہی پر جو ہے اللہ کا شکریہ بھی نہ کیا جائے تو کھانے کے جو ہے نقائص بیان کیے جائیں تو اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ اللہ نے تو ہر ایک کے لیے ایک جیسی جو ہے لذت رکھی ہوئی ہے، اگر کسی پکانے والے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو نہ اس کھانے کا قصور ہے، نہ کھانا پیدا کرنے والے رب کا قصور ہے، کوتاہی ہوگی پکانے والے سے، درگزر کرو۔ نبی علیہ السلام میں کھانے میں نقص نہ نکالو، کھانا ہے تو کھا لو، نہیں کھانا تو کہو جی میرا دل نہیں چاہتا۔ یہ ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ بولا ان کا فرق تم، البتہ اگر تم نے ناشکری کی، کھا پی کر میرا شکریہ نہ ادا کیا، میری نعمتوں کو بیان نہ کیا اور غیروں کی جو ہے خوبیاں بیان کرتے رہے، جو نعمت احسان میں نے کیا ہے اس کے بجائے جو ہے تم میری مخلوق غیروں کو کی طرف نسبت کرتے ہو۔ جیسے ہمارے ہاں جہالت ہے جو ہے گمراہ فرقوں کی، وہ کہتے ہیں نبی کے صدقے جی فلاں کام ہو گیا، کیوں اللہ کے صدقے سے نہیں کیا کام ہوا؟ کائنات کا ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، ایک پتا جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا، تم نے اتنی بڑی بات جو ہے اللہ کی بجائے جو ہے نبی کے ساتھ لگا دی ہے۔ کہاں لکھا ہے قرآن پاک میں کہ جب تمہارا کوئی کام ہو جائے تو کہا کرو کہ نبی کے صدقے ہوا ہے؟ قصہ نبی کے صدقے ہوئے ہے کہیں قرآن پاک میں جملہ؟ یہ کہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم جو ہے کوئی فائدہ حاصل کر لو تو کہو یہ نبی کے صدقے سے ہمارا فائدہ ہوا ہے، اللہ کو نکال ہی دو اس میں؟ یہ شرک ہے۔ ہم من مرضیاں کرتے ہیں اور جھوٹ بول کر جو ہے لوگوں پر جو ہے ہم مسلط کر دیتے ہیں اپنا فلسفہ کہ نبی کے صدقے یہ ہو گیا، کیوں اللہ کے صدقے کیوں نہیں ہوا؟ ساری نعمتیں پیدا کرنے والا رب ہے، رازق وہ ہے، اس کے صدقے کیوں نہیں ہوا؟ نبی کے صدقے کیسے ہو گیا؟ عجیب و غریب ہم نے جو ہے شرکیہ کام جو ہے وہ شروع کر رکھے ہیں۔ فرمایا والا ان کا فرق اگر تم نے میری ناشکری کی، ہر نعمت پر میرا شکریہ ادا کرو۔ قرآن کہتا ہے اگر میری ناشکری کی، میرا شکریہ ادا نہ کیا، میرے علاوہ میری مخلوق میں سے کسی کا بھی کر دیا تو اللہ تو نکل گیا اس میں سے۔ اللہ تو اپنی نعمتوں کے شکریہ کا جو اس کو حق حاصل تھا وہ تو ہم نے ختم کر دیا اس کا، نہیں ہم تیرا نہیں شکر ادا کریں گے، ہم جو ہے فلاں کا شکر ادا کریں گے۔ ہمیں تیرے ذریعے یہ نعمت نہیں ملی، ہمیں تیرے نبی کے ذریعے ملی ہے۔ یہ سارے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس سے کیا دشمنی ہے؟ کیا نبیوں کو رزق اللہ تعالیٰ نہیں دیتا تھا؟
ان کے بیوی بچوں کو اللہ رزق نہیں دیتا تھا؟ کہاں لکھا ہے کہ یہ بیٹا، یہ بیٹی، یہ فلاں جو ہے نبی کے صدقے ملا ہے؟ اللہ کو نکال ہی دیا ہے۔ شکر ادا کرنا ہے اللہ کا کرو، اور اگر اللہ کا شکر نہیں ادا کرو گے، اس کی شکریہ ادا کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان عذابی لشدید، پھر میں تمہیں سخت سزا دوں گا، پھر اب میرا عذاب تمہارے لیے بہت سخت ہوگا۔ نعمتیں میری، احسان میرے، رزق میرا، اور نام کسی اور کا پکارو۔ اگر میری ناشکری کی، میری بجائے کسی اور کا نام لیا، میری مخلوق میں سے، رزق اللہ پیدا کر رہا ہے، مخلوق پیدا نہیں کر رہی، رزق اللہ دے رہا ہے، مخلوق نہیں دے رہی۔ اگر اللہ کو چھٹی کر دی اور مخلوق جو ہے لے کر بیٹھ گئے، تعریفیں اس کی کر دیں، تو پھر اللہ بھی کیا کہتا ہے؟ ان عذابی لشدید، اگر تم میرا کفر کرو گے، میرے احسان کو کفر کرو گے اور کسی اور کی نسبت کر دو گے اس نعمت کو، احسان کو، تو میں سخت سزا دوں گا کہ تم نے شرک کیا ہے اور میرا کفر کیا ہے۔ یہ اللہ کا انکار بھی ہے اور اللہ کے ساتھ شرک بھی ہے، کہ احسان اللہ کا، نعمت اللہ کی، اور شکریہ کسی اور کا، احسان کسی اور کا بنا دیا، اللہ کو نکال ہی دیا، تو پھر اس کو غصہ کیوں نہ چڑھے؟ وہ کہتا ہے اگر تم نے میری ناشکری کی، پھر میں تمہیں بڑا شدید عذاب دوں گا۔ ہم نے ہر چیز اپنی مرضی سے تیار کی ہوئی ہے، اور ہم جو ہے گمراہوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، مکمل طور پر جو ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہر لمحہ ہر کام جو ہے اسلام والا کرو۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ احسان اور نعمتیں اللہ کی کھا کر جو ہے تم نبی کا صدقہ، فلاں کا صدقہ، فلاں کا صدقہ؟ یہ کہاں لکھا ہے قرآن پاک میں؟ یہ من گھڑت مسئلے جو ہے جھوٹے خود ہی بنا لیے ہیں اور اللہ کو نکال ہی دیا ہے۔ اللہ یہاں اپنا ذکر کر رہا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب اعلان کیا تمہارے رب نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے شکریہ ادا کیا میری نعمتوں کا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ میں بڑھا کر دوں گا تمہیں، زیادہ دوں گا تمہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی میری، مجھے چھوڑ کر کسی اور کے گیت گائے کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں کے صدقے ہوا ہے، فلاں کے صدقے ہوا ہے، کہاں لکھا ہے قرآن پاک میں فلاں کے صدقے کو؟ ان عذابی لشدید، اور بے شک عذاب میرا البتہ سخت ہوگا۔ یاد رکھنا، نعمتیں احسان میرے، اور گیت گاؤ تو میری مخلوق کے، کہ فلاں کے صدقے ہمیں یہ ملا ہے، فلاں کے صدقے، مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہر قسم کا رزق جو ہے اللہ عطا کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس نے جو رزق دیا ہم نے، رزق نا کے معنی ہم نے رزق دیا۔ درمیان میں کسی اور کو کیوں لاتے ہو؟ جب قرآن نے نہیں اجازت دی ہے تو درمیان میں کسی اور کو لانے کا مخلوق میں سے کیا تک بنتا ہے؟ فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ میں زیادہ دوں گا تم کو، ضرور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، البتہ اگر تم نے ناشکری کی، میرا انکار کیا، میری بجائے کسی اور کی طرف نسبت کر دی میرے احسانات اور میری نعمتوں کی، ان عذابی لشدید، بے شک عذاب میرا البتہ سخت ہوگا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا، اگر تم کفر کرو، تم ومن فی الارض، اور جو بھی بیچ اس زمین کے ہیں، جمیعاً، سب کے سب، اے لوگو، اگر تم اور ساری انسانیت جو ہے
جو بھی مخلوق ہے ساری رب کی نہ شکری کرے، کفر کرے، نہ شکریت کرے، سارے مل کر فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ لَغَنِيٌّ البتہ بے پرواہ ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس کی شان عظمت میں، اس میں حکمرانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تم نے اگر اللہ کا کفر کیا، اس کی نعمتوں کا کفر کیا کہ یہ ہمیں فلاں نے دی ہے، بیٹا بیٹی فلاں نے دی ہے، کوئی اور چیز جو ہے وہ فلاں نے دی ہے، کسی اور کو درمیان میں لاؤ گے تو یاد رکھنا پھر اللہ کہتا ہے تم سارے کے سارے میرے نافرمان ہو جو کفر کرو، میرا نافرمان ہو جو۔ جو بھی زمین میں مخلوق ہے ساری کی ساری میرا کفر کر دے گی، نہیں مانتے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ تعریفوں کا مالک ہے، اس کی تعریفیں جو ہے اس کی ذاتی تعریفیں ہیں، وہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے کہ مخلوق اس کی تعریفیں کرے گی تو پھر وہ جو ہے قائم رہے گا ورنہ وہ گر جائے گا، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ لَغَنِيٌّ بے پرواہ ہے وہ، ساری مخلوق اس کی باغی ہو جائے کچھ نہیں بگڑے گا، ساری مخلوق سڑکوں پر آ جائے اس کے خلاف نعرے لگائے، جو مرضی کرے، اس کا کچھ بگڑے گا؟ کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ وہ تو ساتواں آسمان پر اس کا عرش ہے، عرش سے اوپر اس کی کرسی ہے، کرسی سے اوپر اس کی ذات ہے، نہ اس سے کوئی اس کی کرسی چھین سکتا ہے، نہ جو ہے کوئی اس سے اس کا عرش چھین سکتا ہے، نہ اس کی ذات کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے پتھراؤ کر کے یا کسی کے طریقے سے۔ وہ تو مخلوق کے قابو سے باہر ہے، اس کا کیا بگڑنا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ لَغَنِيٌّ البتہ بے پرواہ ہے، حمید تعریفوں والا ہے، ساری مخلوق اس کے خلاف ہو جائے۔ اللہ کی ذات کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ذات ہی تعریفوں والی ہے، وہ ذات بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے گا تو پھر اس کی عظمت اور شان جو ہے خدائی قائم رہے گی، ورنہ نہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ الم یاتکم کیا نہیں آئی تمہارے پاس نبأ الذین خبر ان لوگوں کی من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح علیہ السلام کی قوم کی خبر، وعاد قوم عاد کی خبر، وثمود اور قوم ثمود کی خبر۔ کیا ان قوموں کے حالات واقعات ان کی خبریں تمہارے پاس نہیں آئیں؟ والذین اور ان لوگوں کی خبر یا خبریں واقعات من بعدہم جو ان کے بعد ہوئے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، سمود قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم کے بعد، قوم عاد اپنا صالح علیہ السلام اپنا ہود علیہ السلام کی قوم کے بعد جو ہے جو ان کی خبریں ہیں اور ان کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں ان کی خبریں کیا تمہارے پاس نہیں آئی؟ لا یعلمہم نہیں جانتا ان لوگوں کو الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کیا کچھ کیا یہ مکمل علم اللہ کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، تم تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ ان کے بارے میں اللہ مکمل جانتا ہے، جو کچھ انہوں نے کیا اور جو کچھ انہوں نے سزا پائی سب اللہ جانتا ہے۔ جاءتہم آئے ان لوگوں کے پاس رسلہم پیغمبر ان کے بالبینات ساتھ خاص حقیقی جو ہے روشن دلیلوں کے، معجزات کے، کتاب آسمانی کتاب کی دلیلیں جو ہے لے کر آئے۔ یہ قرآن دلیلوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ دلیل سے بات کرتے ہیں۔ بتاؤ تمہیں آنکھیں کس نے دی، بولنے والی زبان کس نے دی؟ ذرا نام تو لو کسی کا۔ ساری دنیا کے آئی اسپیشلسٹ، آنکھ کے اسپیشلسٹ جو ہیں، کسی اندھے کو ایک آنکھ جو ہے اس میں بینائی نہیں پیدا کر سکتے، ساری دنیا اسپیشلسٹ اسپیشل ڈاکٹر جو ہیں، کسی ایک بندے کو جو ہے نہ آج تک اس کی آنکھ میں روشنی پیدا کر سکے، نہ کوئی کر سکتے نہ کر سکیں گے۔ یہ سادہ سی باتیں بھی تم نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے۔ تمہاری زبان کس کے حکم سے بول رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔
دنیا میں کتنے لوگ گونگے ہیں؟ یہ زبان کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہیں، انہوں نے آج تک کسی گونگے کو جو ہے بولنے کی صلاحیت نہیں دی۔ یہ سارے اعضاء جو ان کے پیچھے قوت اور طاقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کا انکار کر کر کے کہاں جاؤ گے؟ جہنم ہی جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ بہتر ہے کہ جس نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکریہ ادا کرو، اس کو نظر انداز نہ کرو، اس کا کفر نہ کرو، اس کی ناشکری نہ کرو۔ تو میں نے آیت پڑھی ہے کہ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی۔ کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو بھی اللہ کی مخلوق پر مسلط کر لیا، اور کچھ شکے جو ہے اسلام کی، اور وہ بھی 420 کے لیے۔ دیکھیں وفاقی شرعی عدالت بنی ہوئی ہے، جس میں بیٹھے ہیں، کوئی فائدہ نہیں قوم کو، ہزاروں لاکھوں جو ہے لوٹ رہے ہیں ہر مہینے۔ سیاستدانوں نے سیاست یہ کھیلی ہے کہ مولویوں کو مصروف کر دیا کہ کرسیاں لے لو، کھاؤ پیو، بس کھانے پینے میں مصروف رہو، ہمارے خلاف نہ بولنا۔ یہ وفاقی شرعی عدالت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولویوں کی عدالت نہیں بنائی تھی، وہ تو خود عدالت کے مالک تھے، عدل کے نظام عدل کے مالک تھے اللہ نبی علیہ السلام۔ پھر علماء کونسل ایک یہ بنائی ہے، یعنی مولویوں کو انہوں نے سیاستدانوں نے ایڈجسٹ کیا، کرنے کی کوشش کی ہے، مختلف باڈیز بنا کر۔ ایک وفاقی شرعی عدالت ہو گئی، ایک جو ہے علماء کونسل ہو گئی۔ اس طرح مولویوں کو کرسیاں دے کر ان کا منہ بند کیا کہ ہمارے خلاف نہ بولنا۔ ہم نے اس قوم کو جو ہے لوٹ لوٹ کر اس مقام پر پہنچانا ہے جہاں کا یہ تصور نہیں کر سکتے۔ بس تم جو ہے اپنے پیٹ میں گم رہنا، داڑھیوں والے علماء، جعلی علماء اور مفتی، تم نے اپنے پیٹ کے مسئلے میں جو ہے گم رہنا، ہمیں نہیں چھیڑنا۔ کیا فائدہ ہے علماء کی جو وفاقی شرعی عدالت بنائی ہوئی ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس عدالت نے جو ہے اس قوم کو کیا دیا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس علماء، جعلی علماء کی عدالت نے قوم کو جو ہے لوٹا ہے۔ آئیں بتائیں انہوں نے اس قوم کو کیا دیا ہے؟ اس قوم کی نہ عزت محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے۔ اس قوم پر جو ہے بھوک مسلط ہے، بے روزگاری مسلط ہے، لوٹ مار مسلط ہے۔ کیا دیا ہے اس وفاقی شرعی عدالت نے اس قوم کو؟ یہ سب فراڈ ہے، یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس قوم کے ساتھ۔ اور علماء کونسل بنا رکھی ہے، کس مقصد کے لیے؟ اور علماء وہ جو بکاؤ مال ہیں۔ آپ جو ہے میڈیا پر دیکھتے ہیں، وہ مولوی جو طاہر اشرفی، اس کی آنیاں جانیاں دیکھیں۔ جب عمران خان تھا تو اس کی تعریفیں ہو رہی تھی کہ ہم اس ملک کو جو ہے مدینہ کی ریاست بنا دیں گے، اور جب دوسرے آئے تو ان کے ساتھ مل گیا، اور ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو جو ہے ساتھ لے جا کر جو ہے بیت اللہ کے اندر نفل پڑھا رہا ہے۔ یہ علماء کونسل کا چیئرمین ہے۔ چیئرمین کی حالت یہ ہے، اور جو نیچے جو ہے اس کے ہیں ان کی حالت کیا ہوگی؟ یہ سب فراڈ کے لیے تنظیمیں بنائی ہیں سیاستدانوں نے کہ مولوی صاحب کرسی سے بیٹھو، ہڈی چوسی جاؤ، ساڈے خلاف نہ بولنا، جتنے پیسے لوٹ مار کرنی کر لو بشک، تو انہوں اجازت ہے۔ کیا کچھ دیا انہوں نے اس قوم کو؟ بتائیں۔ نہ وفاقی شرعی عدالت نے کچھ انصاف دیا اس قوم کو، نہ علماء کونسل نے جو ہے ان کو کچھ دیا۔ اللہ تو کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ کافرون میں اللہ فرماتا ہے کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرو۔ انہوں نے جو ہے وفاقی شرعی عدالت کے مولویوں نے، جعلی علماء نے، اور وفاقی کونسل جو ہے علماء کی، انہوں نے کوئی بائیکاٹ کیا آج تک؟
یہ کیسے علماء ہو گئے؟ اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام جو سورہ کافرون کے حکم کتاب کافروں کا فتنے کا بائیکاٹ کریں، اور یہ بائیکاٹ کو جو ہے سپورٹ کریں، اس کو مسلط کریں قوم پر، یہ علماء ہیں۔ کر لیں اس قوم کے ساتھ جتنا دھوکہ کرنا ہے کر لیں، یہ تمہارے پیٹ میں جو کچھ حرام پیدا ہو رہا ہے نا، سارے یہ جہنم کے آگ کے انگارے ہیں، یاد رکھنا، کھا لو جتنے کھانے انگارے۔ یہ قوم جو ہے بھوکی پیاسی رہ کر جو ہے گزارا کر لے گی، وقت گزر جائے گا، وقت نہیں رکتا، تمہارا وقت بھی گزر جائے گا، ان بیچاروں بھوکوں پیاسوں کا بھی جو ہے وہ گزر جائے گا وقت۔ اور نوجوان نسل جو ہے بے روزگاری کی وجہ سے جرائم کی طرف جا رہی ہے، یہ یاد رکھنا۔ پہلا نمبر جو ہے جعلی علماء اور مفتیوں کا، جن کو اللہ سزا دے گا کہ تم نے میری قوم کی، میری مخلوق کی کیا اصلاح کی تھی تم نے، کہ بے روزگار بچے جو ہے بے روزگاری کی وجہ سے بیچارے جو ہے وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، وہ جرائم کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور پولیس والے ان کو جو ہے جعلی مقابلوں سے جان سے جو ہے ختم کر رہے ہیں۔ یہ ظلم جو ہے اس کا کون حساب دے گا؟ یاد رکھ لیں، یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی جو نمبر 1، یہ صفحے اول کے مجرم ہیں، یہ اس قوم کے ساتھ ظلم کرنے والے، اور اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ کے جج ہیں، جن کا یہ فرض ہے قوم کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کو گہری نظر سے دیکھیں، اور انتظامیہ کا ہاتھ پکڑیں کہ تم ظلم کر رہے ہو، نہ ظلم کرو اس قوم پر، یہ سپریم کورٹ کا فرض ہے۔ یہ جج کی کرسی پر بیٹھ کر جو یہ ہوا بنے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے، خبردار کسی نے بات کی تو توہین عدالت لگا دیں، توہین عدالت۔ حق کہنے والے انشاءاللہ حق کہیں گے۔ تم ظالم ہو، چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تم نے اس قوم کو آج تک کوئی ایک پائی کا انصاف نہیں دیا، تم ان کے سہولت کار بنے ہوئے مجرموں کے۔ کتنی جائیدادیں سیاستدانوں نے اور ججوں نے بنائی ہیں ملک سے باہر، کسی کا محاسبہ ہوا؟ کسی سے پوچھا کہ پیسہ کہاں سے آیا؟ انصاف دینے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ علماء کونسل ہے جی، یہ جو ہے وفاقی شرعی عدالت ہے جی، علماء کیا دیا انہوں نے اس قوم کو؟ بتائیں تو صحیح نا، انہوں نے دیا کیا ہے اس قوم کو؟ غریب جو ہے وہ بھوکوں کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھایا جا رہا ہے، لوٹ مار کر کے، ٹیکس مسلط کر کے، بے روزگاری مسلط کر کے۔ فرمایا جاءتہم رسلہم، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام میں داخل ہو جو، اللہ فرماتے ہیں مکمل طور پر۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 39 کا میں اکثر حوالہ یہی دیتا ہوں، ہر روز دیتا ہوں زیادہ۔ اور سورۃ بقرہ کی 193 کا اللہ کہتے ہیں میری زمین سے جو ہے، میرے آسمانی کے خلاف جتنے بھی فتنے ہیں سب کو ختم کر کے جو ہے میری مخلوق اور میری زمین پر جو ہے میرا آسمانی دین مکمل، یکون الدین کلہ للہ، مکمل دین اللہ کا نافذ کرو۔ کیا یہ علماء اور یہ مفتی اور یہ وفاقی شرعی والے، عدالت والے، یہ سارے منکر نہیں ہیں ان آیتوں کے؟ منکر ہیں۔ لائیں، میں قرآن پاک سے دعویٰ کر رہا ہوں، لائیں اس کے مخالف۔ کیا کیا تم نے؟ اللہ کہتا ہے کافروں کا فتنہ ختم کر کے میرا مکمل دین نافذ کرو، کیا تم نے آج تک؟ سب چور ڈاکو اکٹھے ہوئے ہیں قوم کو لوٹنے کے لیے۔ انہوں نے کیا دیا اس قوم کو؟ کیا مکمل دین آج تک نافذ ہوا؟ آج تو انہوں نے تو کافرون کا حکم جو ہے سورہ کافرون کا وہی نہیں مانا کہ کافروں کا نظام کا یہ بائیکاٹ ہی کریں، انکار ہی کر دیں کہ لکم دینکم ولی دین۔ نبی علیہ السلام نے بائیکاٹ کیا، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے، میں تمہارے دین کو نہیں مانتا۔ آج تک ان 72 فرقوں کے علماء، جعلی علماء اور مفتیوں نے صرف بائیکاٹ بھی نہیں کیا۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں
اگر یہ لوگ جو ہے یہ بائیکاٹ کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق یہ کفر کا بائیکاٹ کرتے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کلمے والے کیا کافر جو ہے کتنے 50% سے بھی زیادہ لوگ جو ہے وہ جو ہے حق کو جو ہے تلاش کرنا شروع کر دیتے کہ بھئی یہ اللہ کے رسول نے بائیکاٹ کیوں کروایا ہے، اس میں کون سی خرابی ہے، کافروں کے فتنے میں کون سی خرابی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا اپنے نبی کو کہ کافروں کے فتنے کے بائیکاٹ کا اعلان کر دو، لکم دینکم ولی دین۔ آدھی دنیا جو ہے وہ یقیناً جو ہے اس بات کی تحقیق میں پڑ جاتی کہ آخر کافروں کے دین میں کیا خامی ہے کہ کائنات کا مالک جو ہے اور اس کا پیغمبر جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں تمہارا دین تمہارے لیے میں نہیں مانتا۔ آدھی دنیا جو ہے وہ اصلاح ہو جاتی ہے اس کی کہ اللہ کے رسول نے کافروں کے فتنے کا کیوں بائیکاٹ کرایا۔ غور و فکر پیدا ہو جاتا ہے لوگوں کے اندر، لوگ سوچتے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کیوں کروایا، کیا خامی ہے کافروں کے فتنے میں۔ لوگ سٹڈی کرتے، لوگ جو ہے مطالعہ کرتے، غور و فکر کرتے، آدھی دنیا جو ہے پٹڑی پر چڑھ جاتی ہے، اللہ کے دین کو قبول کر دیتی۔ یہ سارا ان جعلی علماء اور مفتیوں کا فتنہ، سپریم کورٹ کے ججوں کا فتنہ، جن کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہر شخص کو دیکھیں، ہر ادارے کو دیکھیں کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے۔ آج تک انہوں نے کچھ نہیں دیا اس قوم کو، حکمران لوٹتے رہے آج تک، علماء جعلی علماء مفتی لوٹ رہے ہیں آج تک۔ ان ججوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ آخر ان کا حق کیا بنتا ہے، قوم کو لوٹیں، قوم کو بھوکا ماریں، قوم کے نوجوانوں بچوں کو جو ہے یہ بے روزگار کر کے ان کو جو ہے ان کو جو ہے جرائم کی طرف لے جائیں۔ کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، کوئی کسی پر ترس نہیں ہے، اتنا حرام کھا رہے ہیں کہ سنگ دل ہو گئے ہیں، پتھر دل ہو گئے ہیں، ان کے دلوں میں ذرا بھی رحم نہیں ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اور نہ اللہ کا ڈر ہے ان کے دلوں میں۔ فرمایا فردوا ایدیہم، پس لوٹا لیا ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو، فی افواہہم، بیچ اپنے منہوں کے۔ انہوں نے جب ان کے پاس پیغمبر آئے روشن دلیلوں کے ساتھ تو انہوں نے غصے سے اپنے ہاتھ جو ہے وہ اپنے منہ میں ڈال دے، جیسا ہم جو ہے غصے میں جو ہے اپنی انگلی کاٹتے ہیں یا ہاتھ ڈال دیتے ہیں منہ میں، اس طرح انہوں نے بھی پیغمبروں کے اعلان روشن دلیلوں کے خلاف جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال دیے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، کفرنا، ہم انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بما، ساتھ اس کے، ارسلتم، جو تم بھیجے گئے ہو، بہی، ساتھ اس کے۔ قوموں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا کفر کرتے، نہیں مانتے ہم۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ پیغمبر کا پیغام جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر لے کر آئے تھے اس پر وہ خوش ہوتے، اس کو قبول کر لیتے، انہوں نے غصے سے اپنے ہاتھ انگلیاں منہ میں ڈالیں اور انکار کر دیا غصے میں کہ نہیں مانتے ہم۔ فرمایا وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لفی شک، البتہ بے شک کے ہیں۔ ان قوموں نے کہا کہ ہمیں تمہارے دین پر آئے پیغمبروں جو لے کر آئے ہو، ہمیں تم پر شک ہے، ہم نہیں یقین کرتے۔ کافروں نے انکار کیا اللہ کے دین کا، اور یہ کلمہ پڑھنے والے جو ہے یہ کافروں کے دین کا انکار نہیں کر رہے۔ کافروں نے اسلام کی باتوں کا انکار کیا، لیکن ان جعلی کلمہ پڑھنے والوں نے کافروں کی باتوں کا، ان کے فتنے کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ سوچنے کی بات ہے۔ تو ان سے تو پھر عقل مند جو ہے کافر ہی عقل مند ہوئے نا،
جنہوں نے اپنے کفر کا دفاع کیا، اس کی حفاظت کی، جس سے قوموں کے جو ہے بیانات حالات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرداروں نے کہا کہ اصبروا علی آلہتکم، تم اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ، ہم اس پیغمبر جو ہے اس کے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ کافر اپنے کفر پر ڈٹ گئے، لیکن کلمہ پڑھنے والے جو ہے وہ اپنے اسلام پر ڈٹنے کی بجائے وہ کافروں کے کفر پر ڈٹ گئے۔ ایمانداری سے میں الزام لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ جو ہے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، قرآن و سنت سے مجھے غلط ثابت کرے، میں جو سزا ملے گی میں تیار ہوں، میں ذہنی طور پر تیار ہوں۔ کوئی عدالت مجھے جیل بھیج دے، جو کوئی شخص ہے جو کچھ میرے ساتھ کرے، مجھے نہیں پرواہ، کیونکہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کفر کا بائیکاٹ کیا، لیکن کافروں نے اپنے کفر کے بجائے اسلام کا بائیکاٹ کیا۔ اور ہم کلمہ پڑھنے والے جو ہے بجائے اس کے کہ ہم نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے پیچھے کھڑے ہوتے، ہم کافروں کے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ اے کافروں، ہم تمہارے دین کا انکار بھی نہیں کریں گے اور تمہارے دین کو ہم اللہ کی مخلوق اور زمین پر مسلط بھی کریں گے، ہم تمہارے غلام ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، فکر نہ کرو۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ آج تک اسلام نافذ ہوا، کہتے ہیں جی اسلام کے لیے ملک، بالکل جھوٹ ہے۔ اسلام کے لیے جو یہ ملک نہیں بنایا گیا تھا، انگریزوں نے جھوٹے نبی کی امت کے لیے یہ ملک بنایا تھا، یہ حقیقت ہے۔ اور جو بھی حکمرانی کی کرسیاں لے کر جو ہے قیام پاکستان کے وقت موقع پر جو ہے کرسیوں پر بیٹھ گئے، وہ حقیقت میں جھوٹے نبی کی امت کے جو ہے وہ سہولت کار ہیں، مددگار ہیں، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کا بیان کہ یہ پاکستان سیکولر ملک بنایا تھا جناب صاحب نے، یعنی اسلام کے لیے نہیں، کفر کے لیے بنایا تھا۔ اس طرح عمران خان کا وزیر چودھری فواد چودھری جو تھا، اس کا بھی اعلان یہ تھا کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور چند مہینے ہے مودودی صاحب کے بیٹے فاروق مودودی نے یہ بھی اعلان کیا کہ پاکستان جو ہے سیکولر ملک بنایا گیا، دین کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ تینوں کی میڈیا پر جو ہے آواز ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنے تینوں کی۔ ایم کیو ایم نے بھی کہا کہ جناح صاحب نے اسلام کے لیے نہیں بنایا، سیکولر ملک بنایا تھا، کفر کے لیے بنایا تھا۔ اور فواد چودھری عمران خان کا وزیر اطلاعات، اس نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ یہ ملک اقلیتوں کے لیے بنایا گیا تھا، یعنی کافروں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور فاروق مودودی، مولوی مودودی کا بیٹا جو ہے، کیسی تربیت باپ نے کی ہے ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی مجدد ہیں، مودودی صاحب مجدد ہے، مجدد کا بیٹا کہاں گیا؟ کیا تربیت کی اپنے بیٹے کی؟ وہ کہتا ہے جی یہ ملک جو ہے سیکولر بنایا گیا، دادینیت یہاں پر جو ہے مسلط کی گئی ہے، اسلام کے لیے نہیں بنایا گیا۔ یہ ساری حقیقتیں سامنے ہیں۔ دھوکہ ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ۔ انگریزوں نے جب دیکھا یہ حقیقت ہے قیام پاکستان کی کہ انہوں نے مرزے سے اعلان نبوت کروایا، اور جب دیکھا کہ ہندوستان کے تمام علماء جو ہیں وہ مرزے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو انگریزوں نے سوچا کہ ہم نے تو ایک فتنہ کھڑا کیا تھا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ تو لوگ سارے ہی خلاف ہو گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی جو ہے یہ ہندوستان کے مغربی حصے کی جو ہے کراچی سے لے کر جو ہے سکردو تک جو ہے ایک باریک سی پٹی کاٹ کر، اور اس کو جو ہے جی دو قومی نظریہ کا چرچا کر کے وہ جو ہے یہاں پر جو ہے بسا دیے گئے۔ یہ ریاست جو ہے مرزائیوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ ایم کیو ایم ٹھیک کہتی ہے کہ سیکولر ملک بنایا تھا، کفر کے لیے۔
فواد چودھری عمران خان کا وزیر اطلاع صحیح کہتا ہے کہ یہ کفر کے لیے ملک بنا تھا. فاروق مودودی صاحب کا بیٹا ٹھیک کہتا ہے کہ یہ سیکولر لادینی ریاست بنائی گئی تھی، سیکولر ملک بنایا گیا. سب ٹھیک کہتے ہیں، حقیقت وہی ہے جو انہوں نے کہا ہے. جب انگریزوں نے دیکھا کہ ہم نے تو فتنہ کھڑا کیا تھا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو یہ تو سارے ہندوستان والے جاگ اٹھے ہیں، یہ سارے علماء جو ہے سڑکوں پہ آ گئے ہیں مرزے کے خلاف. تو انہوں نے جلدی جو ہے دو قومی نظریہ دو قومی نظریہ ہندو اور مسلمان ہوتا تو پورا ہندوستان جو ہے تقسیم ہوتا. ایک چھوٹی سی پٹی جو ہے کاٹ کر یہ پورا دو قومی نظریہ کس طرح حل ہو گیا. یہ ایک بہت بڑا فریب اور دھوکہ کیا گیا اس امت کے ساتھ. یہ حقیقت ہے پاکستان کی. یہ مرزائیوں کے لیے یہ لمبی پٹی جو ہے پاکستان کی یہ بنائی گئی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں ثبوت دے رہا ہوں کہ ان لوگوں کے بیانات میڈیا پہ ثابت ہیں کہ یہ سیکولر ملک بنایا گیا، اسلام کے لیے نہیں بنایا گیا. ان کا کسی نے کچھ نہیں بگاڑا، وہ کھل کر انہوں نے کہا ہے، میڈیا پر ریکارڈ ہے. انہوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑا، کسی نے کوئی محاسبہ نہیں کیا ان کا کہ تم کیا کر رہے ہو. اور جھوٹے جو ہے، اور یہ علامہ اقبال جو ہے اس نے خواب دیکھا تھا اور جناح صاحب نے اس کے خواب کی تعبیر بیان کر، یہ سب جھوٹ ہے، من گھڑتا. یہ علامہ اقبال نے مرزائیوں کے ملک کے لیے خواب دیکھنا تھا، کیوں اس بیچارے کو اچھے بھلے بندے کو گھسیٹ رہے ہو. فرمایا وقالو، انہوں نے کہا قوموں نے، انا بے شک ہم کفرنا، ہم کفر کرتے ہیں بما ساتھ اس کے ارسلتم جو تم بھیجے گئے ہوئے پیغمبروں بہی ساتھ اس کے جو پیغام لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. کافروں نے پیغمبروں کی بات کا انکار کیا. پیغمبروں نے اور ہمارے نبی نے کافروں کی باتوں کا، ان کے دین کا انکار کیا کہ لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے. تمام پیغمبروں کا یہی ایک دین ہے. سب پیغمبروں نے کفر کا بائیکاٹ کیا، انکار کیا. ابراہیم علیہ السلام کا جملہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، انا کفرنا بکم، اے میری قوم کے مشرکو، ہم تمہاری بت پرستی اور شرک کا انکار کرتے ہیں. سب پیغمبروں نے جو ہے کافروں کے شرک کا، کفر کا انکار کیا. سب نے سب کا دین سب کا جو ہے ایک ہی ہے، سب پیغمبروں کا. لیکن ہم پیغمبروں کے دین کو ماننے کے بجائے ہم نے کافروں کا کفر مسلط کر دیا اور لیبل لگا لے علماء، مفتی صاحب. شرم ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونا چاہیے. ذرا بھی رب کا کوئی احساس نہیں ہے. عاشق رسول، نبی علیہ السلام کے نعرے، سیرت کے جو ہے جلسے ہو رہے. کیا دیا تم نے اس قوم کو؟ تم نے آج تک بائیکاٹ نہیں کیا کافروں کا. یہ نبی کی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے. یہ کہ 72 فرقوں کے مولوی جو ہے آج تک جو ہے کفر کو مسلط کر کے بیٹھے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ لکم دینکم، کافر تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے. وہ تو ساتھ ملے ہوئے ہیں 72 کے 72 فرقے. ایمانداری سے دیکھنے کوئی رہ گیا پیچھے؟ شیطانی جمہوریت کو سپورٹ کرنے، ووٹ دینے میں، اس میں شامل ہونے میں، اس میں مسلط کرنے میں کوئی پیچھے رہ گیا فرقہ؟ کسی فرقے کا مولوی جس نے کوئی بائیکاٹ کیا، کوئی ہے کوئی ریکارڈ؟ کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح پہلی قوموں نے پیغمبروں کا انکار کیا، آج ہم بھی انکار کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کافروں کا فتنہ نہیں ماننا. حقیقت ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر بہت زیادہ بھلائی ہے. اگر یہ سارے کے سارے بائیکاٹ کرتے تو ساری دنیا کے کافروں کو جو ہے پیغام مل جاتا. وہ سوچ میں پڑ جاتے کہ آخر اللہ کے رسول نے جو ہے کافروں کے نظام کا جو ہے بائیکاٹ کیوں کروایا، اس کی وجہ کیا ہے. وہ وجہ تلاش کرتے کرتے مسلمان ہو جاتے.
آج بہت سی دنیا کفر کی جو ہے اسلام قبول کر لیتی اگر یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کو کہتے کہ کافرو ہم تمہارے فتنے کو ووٹ نہیں دیں گے، اس کو مسدد نہیں کریں گے، آدھی دنیا جو ہے وہ اس غور و فکر میں پڑھ کر جو ہے مسلمان ہو جاتی۔ یہ اللہ کے رسول کے فیصلے میں بہت وسیع جو ہے فائدہ ہے، بہت وسیع جو ہے اس کی شان و عظمت ہے، کر کے تو دیکھتے۔ کیا نبی علیہ السلام کے بائیکاٹ کے بعد اور آپ نے جو ہے جزیرۃ العرب کی ریاستوں میں اسلام نافذ کیا، کیا اس ریاست اسلامی مدینہ کی اسلامی ریاست کی وجہ سے کہ آج ساری دنیا میں اسلام نہیں پھیلا ہوا ہے؟ بے شک تعداد تھوڑی ہے خالص ایمان والوں کی، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ اسلام غالب ہے۔ کافر جو ہے اس کو پڑھ پڑھ کر اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہندوستان کا ایک ہندو ہے جس نے کتاب لکھ دی ہے کہ ہندوؤں کی کتاب میں جو ہے جس کا ذکر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس نے کہا ہے ہندوؤں کو کہ 100 کروڑ ہندو جو ہے ان کو اسلام قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ حقیقت ہے کہ محمد جو ہے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کیا یہ اسلام کا غلبہ نہیں ہے؟ ہم جو ہے کفر کا ساتھ دے کر ہم جتنی لعنت اکٹھی کرتے ہیں کر لیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ میں کسی اور قوم سے، تم نہیں میرے دین کی سپورٹ، میں کسی اور قوم سے جو ہے اپنے دین کی خدمت لے رہا ہوں، وہ لے رہا ہے خدمت۔ کتنی وسعت ہے اس چیز کے اندر کہ ہندوستان کا ایک لرنڈ آدمی، عالم فاضل آدمی جو ہے اس نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے اپنی کتابوں میں سے حقائق اکٹھے کر کے کہ جس کا ذکر ہے ہماری کتابوں میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کلکی اوتار، وہ کلکی اوتار جو ہے جس کا بیان ہے ہماری کتابوں ہندوؤں میں، وہ اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہندو ثابت کر رہا ہے۔ اس نے کتاب لکھ دی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کفر ہی مسلط کیا۔ اللہ جو ہے وہ اس کا اعلان ہے کہ اگر کلمہ پڑھنے والا تم میرے دین کو جو ہے نہیں فائدہ پہنچاؤ گے، میں کسی اور قوم کو جو ہے یہ سعادت دے دوں گا، یہ خوش قسمتی میں کسی اور قوم کو دے دوں گا، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ فرمایا مما، اس سے قوموں نے کہا انا بے شک ہم لفی شک، البتہ بھی شک کے ہیں، مما اس سے تدعوننا جو تمہیں دعوت دیتے ہو ہم کو، الیہ طرف اس کی مریب، شک کرنے والے، ہم حقیقی شک کرنے والے، بہت زیادہ شک کرنے والے ہیں۔ پیغمبروں جو تم پیغام ہماری طرف لے کے آئے ہو ہمیں اس پر شک ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ فرمایا قالت رسلہم، کہا ان کے پیغمبروں نے، قوموں کے پیغمبروں نے کہا افی اللہ ہے، کیا بیچ بارے اللہ تعالیٰ کے شک کرتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات، جو پیدا کرنے والے ہیں تمام آسمانوں کا، والارض زمینوں کا، جس نے آسمان پیدا کیے بغیر سہاروں کے، بغیر ستونوں کے، بغیر دیواروں کے، یہ کوئی چھوٹا سا معجزہ ہے؟ اتنی وسیع چھت جس کے کناروں تک انسان اور جن پہنچ نہیں سکتے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ میری آسمان کے کناروں اور میری زمین کے کناروں سے ذرا نکل کر باہر دکھاؤ۔ اتنی وسیع چھت جو ہے بغیر پلرز، ستونوں کے، دیواروں کے، سہاروں کے قائم ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ زمین اتنی وسیع ہے، اس پر اتنی مخلوق ہے، آسمان پر جو ہے چاند ستارے، بارش، ہوائے، بادل، کتنی مخلوق ہے، فرشتے، زمین میں کتنی مخلوق ہے، زمین پر چوپائے جانور، کیڑے مکوڑے، فصلیں، پھل، سبزیاں، سب کچھ۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا نہیں کیا؟ اللہ فرماتے پیغمبروں نے اپنی قوموں سے کہا آف اللہ شکن فی فاطر السماوات والارض، کیا تم جو ہے اللہ پر شک کرتے ہو، اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کا؟ دلیل دی،
یدعوکم وہ دعوت دیتا ہے تم کو لیغفر لکم تاکہ وہ بخش دے واسطے تمہارے من ذنوبکم تمہارے گناہ. وہ تو تمہیں اس لیے اپنی طرف آتا ہے کہ میری مان لو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اس کو تو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے. مخلوق میں سے کسی کے دل میں اتنی محبت نہیں ہے جتنی اللہ کے دل میں محبت ہے اپنی مخلوق کے لیے. فرمایا وَيُؤَخِّرَكُمْ اور وہ مہلت دے گا تم کو اِلیٰ اجل مسمى مقررہ وقت تک. جو تمہاری عمر لکھی ہوئی ہے مقررہ میں ہے ہر شخص کی، اس وقت تک تمہیں اللہ مہلت دے گا کہ تم جو ہے اللہ کا پیغام قبول کر لو. اگر نہیں کرو گے تو اس کے بعد پھر ٹھکانہ تمہارا جو ہے وہ جہنم ہے، دیکھتی ہوئی آگ ہے. قالوا کہا ان لوگوں نے، قوموں کے لوگوں نے، ان انتم نہیں ہو تم اے پیغمبرو الا بشر مگر تم انسان ہو مثلنا ہماری طرح. چونکہ تم ہماری طرح انسان ہو اس لیے ہم تمہیں یہ برتری نہیں دیتے کہ تم جو ہے اللہ کے پیغمبر ہو، ہم نہیں مانتے. یہ عزت، یہ شان، یہ برتری ہم تمہیں نہیں دیتے. کیوں؟ ہمارے قبیلے میں سے ہو، ہماری طرح جو ہو، ہم تمہیں کس وجہ سے سر پہ اٹھا لیں؟ نعوذ باللہ. جواب دے دیا. فرمایا کہ کہا ان قوموں نے ان تم نہیں ہو تم اے پیغمبر الا بشر مگر انسان ہو مثلنا ہماری طرح. چونکہ تم انسان ہو اس لیے ہم نہیں مانتے. تو گویا سارے پیغمبر انسان تھے. کوئی نبی صرف نبی علیہ السلام کا جھگڑا نہیں ہے، سب پیغمبر انسان تھے. اور میں نے اس کر جو ہے یہ پرسوں میں نے جو ہے وضاحت کی ہے کہ نبی علیہ السلام بشر بھی تھے اور آپ نور بھی تھے. جھگڑا ہے ہی نہیں جھگڑا دین کے اندر. جو اصل نور ہے اس کی طرف کوئی بھی نہیں آتا. نور یہ ہے کہ آپ کا ہر فرمان جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، سننے والے کے دلوں کو روشن کر دیتا ہے. اور آپ کا ہر عمل دیکھنے والوں کو جو ہے وہ نور مہیا کرتا ہے، روشنی مہیا کرتا ہے، سوجھ بوجھ جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. آپ کا فرمان بھی اور آپ کا عمل دونوں نور ہیں. اور آپ کا جسم جو ہے وہ انسانی ہے. ماں باپ انسان تھے، بہن بھائی چچے تائے دادا انسان تھے، نسل انسانی سے ہیں. بیویاں تھیں، بچے تھے، جسمانی طور پر انسان ہیں لیکن روحانی طور پر نور ہیں کہ آپ جو بھی فرمائیں سننے والے کے دل و دماغ پہ اس کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ روشنی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کے عمل کو دیکھنے والا شخص جو ہے وہ سوجھ بوجھ حاصل کرتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے کہ میں نے بھی اسی طریقے سے میں نے عبادت کرنی ہے، اسی طریقے سے میں نے حکمرانی سیاست کرنی ہے، اسی طریقے سے میں نے عدالت کرنی ہے، اسی طریقے سے میں نے گھر چلانا ہے، اسی طریقے سے میں نے اولاد کی پرورش کرنی ہے، اسی طریقے سے میں نے جو ہے اپنی امت کی، اپنے شاگردوں کی تربیت کرنی ہے. وسیع جو ہے واقعات ہیں. دیکھنے والا جو ہے اس کے دل میں روشنی آ جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو دیکھ کر اس کے دل میں روشنی آ جاتی ہے جب نبی علیہ السلام کچھ فرماتے ہیں. کیونکہ آپ کا فرمان معمولی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر میرے حکم کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے. کسی شاعر نے کہا ہے گفتہ اللہ بود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کا فرمان ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس آیت کا ترجمہ کیا شاعر نے کہ گفتہ اللہ بود. نبی علیہ السلام کا فرمان حقیقت میں اللہ کا فرمان ہے. گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اگرچہ اللہ کے بندے محمد نبی علیہ السلام کے منہ مبارک سے، زبان مبارک سے وہ اعلان ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اعلان اللہ کا ہوتا ہے. ہم نے جھگڑے پیدا کر لیے، فتنے پیدا کر لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے. یہ منکرین حدیث کا فرقہ موجود ہے. یہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن کو خود سمجھو. اور یہ 72 فرقے سارے کے سارے حدیث کے انکاری ہیں. وہ اپنے حضرات جو ہے اعلیٰ حضرت جو ان کی باتیں مانتے ہیں.
نبی علیہ السلام کی زبان کی بات نہیں مانتے۔ فرمایا تريدون، قوموں نے کہا اے پیغمبر تم ارادہ رکھتے ہو ان تصدونا، چاہیے کہ تم روک دو ہم کو، اما اس سے کانا جو تھے یا وہ دو عبادت کرتے آباؤ نہ باپ دادا ہمارے۔ قوموں نے کہا اے پیغمبر تم تو ہمیں روک رہے ہو ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں سے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے تم ہمیں روکتے ہو کہ ان کی پوجا چھوڑ دو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تو اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ فاتونا، پس آؤ ہمارے پاس بسلطان مبین، ساتھ دلیل روشن کے۔ وہ کہنے لگے روشن دلیل لاؤ، قرآن، اللہ کا قرآن آ گیا، اللہ کا پیغمبر آ گیا، اس سے بڑھ کر روشن دلیل کون ہو سکتی ہے؟ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کا پیغمبر بھی اللہ کی طرف سے، اس سے زیادہ جو ہے وہ کون سی دلیل جو ہے وہ زیادہ بڑی ہو سکتی ہے؟ فرمایا قالت لہم رسلہم، کہا واسطے ان لوگوں کے ان کے پیغمبروں نے، ان نحن، نہیں ہیں ہم، الا بشر، مگر ہم انسان ہیں، مثلکم، تمہاری طرح، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہمیں جو ہے منتخب کر دیا ہے اپنا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ یہ تو انتخاب اللہ کا ہے، یہ ووٹوں کے ذریعے نہیں ہے، یہ الیکشن کے ذریعے نہیں ہے، یہ شیطانی نظام کے ذریعے پیغمبر نہیں بنے، پیغمبروں کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ قوموں کے ہادی، رہنما، حکمران، امام اعظم، سب سے بڑے عزت مقام والے پیغمبر جو ہے اللہ نے منتخب کیے ہیں۔ شیطانی جمہوریت کے ذریعے، ووٹوں کے ذریعے جو ہے کوئی پیغمبر نہیں پیغمبر بنا۔ فرمایا قالت لہم رسلہم، کہا واسطے ان لوگوں کے ان کے پیغمبروں نے، ان نحن، نہیں ہم، الا بشر، مگر انسان ہیں، مثلکم، مثل تمہاری طرح، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں تمہاری طرح، لیکن اللہ نے ہمیں جو ہے انسانوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جو ہے ہمیں منتخب کر دیا، اس میں ہمارا کیا دخل ہے؟ اس کو اللہ کی مرضی ہے۔ فرمایا ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یمن، و احسان کرتا ہے، علی من یشاء، اوپر جس کے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، ہی اپنے بندوں میں سے۔ اگر اس نے ہے انسان ہے، تمہاری طرح انسان ہے، اگر تم میں سے اللہ نے ہمیں منتخب کر لیا ہے اپنی ہدایت اور اپنی پیغام پہنچانے کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے، جس پر وہ چاہے احسان کرے، جس کو چاہے یہ عظمت اور شان دے دے، یہ تو اس کا انتخاب ہے، اس کی مرضی ہے، اس میں ہمارا دخل کون سا ہے؟ ہم نے کون سے تم سے ووٹ لیے ہیں؟ اللہ نے منتخب کیا نا ہم کو، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمارا اس میں تو کوئی دخل نہیں ہے۔ فرمایا وما کان لنا، نہیں ہے لائق واسطے ہمارے، ان ناتیکم، یہ کہ آئیں ہم تمہارے پاس بسلطان، ساتھ کسی دلیل کے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لے کر آئیں۔ معجزہ جو ہے پیغمبر کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، اور میں نے اس کی وضاحت پہلے کی، پیغمبر کا چہرہ جو ہے، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام چہرے دیکھ کر ہاتھ کاٹ لیے تھے، اس قدر گم ہو گئی اس معصوم اور پاکیزہ چہرے میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ چھریاں جو ہے کہاں چلا رہی ہیں۔ پیغمبر کا چہرہ بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے، پیغمبر کا پاکیزہ کردار بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے۔ مکہ والوں سے نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ آج تک جو ہے میں نے تمہارے سامنے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں جھوٹ بولا، آپ تو صادق امین ہیں۔ حق تو وہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ اس کا اعتراف کرے۔ نبی علیہ السلام کے دشمن مکہ والے جو اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں، کسی کے ساتھ آپ زیادتی نہیں کرنے والے، نہ جھوٹیں بولنے والے ہیں۔ فرمایا کہ وما کان لنا، نہیں ہے لائق واسطے ہمارے پیغمبروں نے کہا، ان ناتیکم، یہ کہ آئیں ہم تمہارے پاس بسلطان، ساتھ کسی دلیل کے، دلیل اللہ کی طرف سے ہے، ہم اپنی طرف سے کوئی دلیل نہیں بنا سکتے۔ فرمایا الا باذن اللہ، مگر ساتھ اللہ کی اجازت کے، اللہ ہمیں اجازت دے، کوئی معجزہ ہمیں دے تو ہم پہنچا دیتے ہیں قوموں تک، اور اگر وہ نہیں دیتا معجزہ تو ہم اپنی طرف سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ ویسے نبی کا کردار پاکیزہ
اخلاق اور نبی کا چہرہ جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ ہی چہرہ بنانے والا ہے، وہ معجزہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ اوپر اللہ تعالیٰ کے فَلْيَتَوَكَّلْ پر چاہیے کہ بھروسہ کرے، اعتماد کرے، یقین کریں المؤمنون تمام حقیقی ایمان والے، تمام حقیقی ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کریں کہ وہی ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، وہ مدبر ہے، کائنات کا ہر ذرہ جو ہے اس کے حکم سے ادھر ادھر ہوتا ہے، اس کا حکم نہ ہوتا ہو تو وہ از خود کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَمَا لَنَا اور نہیں ہے واسطے ہمارے، وَمَا لَنَا اور کیا ہے واسطے ہمارے، اللہ نتوکل یہ کہ نہ ہم بھروسہ کریں اللہ اوپر اللہ کے۔ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کریں؟ کیوں نہ کریں؟ ہم کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے، کوئی نہیں روک سکتا ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنے سے۔ فرمایا وَقَدْ ہدانا اور تحقیق اس نے ہدایت دی ہے ہم کو۔ جب اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے اپنے دین کی طرف تو ہمیں بھروسہ بھی تو اللہ پر ہی ہے نا۔ جو ہدایت دینے والا ہے وہی زندگی موت دینے والا ہے، وہی تحفظ دینے والا ہے، وہی جو ہے ہر قسم کی جو ہے مصیبت سے پریشانی سے بچانے والا ہے۔ اس لیے ہمارا جو ہے ہمارا اعتماد اور بھروسہ جو ہے توکل جو ہے وہ اللہ پر ہے۔ فرمایا وقد ہدانا سبلنا اور تحقیق اس نے ہدایت دی ہم کو ہمارے راستوں کی، ہم نے کس راستے پر چلنا ہے، راستے سے مراد دین، کون سے دین پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور کون سے راستے جو ہیں مختلف من گھٹ دین ہیں جن پر ہم نے نہیں چلنا۔ یہ ہمارا قرآن جو ہے ہمیں ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی، کہ تم نے کون سے راستے پہ چلنا ہے اور کن راستوں کو، کافر و منافقوں کے راستے پر تم نے نہیں چلنا۔ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہم اس پر کیوں نہ بھروسہ کریں۔ فرمایا وَلَنَصْبِرَنَّ البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اللہ اوپر اس کے ما آذیتمونا جو آذیتمو تم اذیت دیتے ہو نہ ہم کو۔ پیغمبروں نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم ہمیں اذیت دیتے ہو، ہمیں جو ہے دھمکیاں دیتے ہو، نکل جاؤ ہماری بستی سے، ہم تمہیں نکال دیں گے، تمہارا قبیلہ نہ ہوتا ہم تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیتے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا، سب پیغمبروں کو دھمکیاں ملیں کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے اگر تم باز نہ آئے ہمارے معبودوں اور ہمارے باپ دادا کے خلاف بولنے سے۔ فرمایا اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے وَلَنَصْبِرَنَّ البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اللہ اوپر اس کے ما جو آذیتمو اذیت دیتے ہو تم نہ ہم کو، ہم اس پہ صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ اوپر اللہ تعالیٰ کے فَلْيَتَوَكَّلْ پس چاہیے کہ بھروسہ کریں المتوکلون تمام بھروسہ کرنے والے۔ بھروسہ کرنے والوں کو صرف اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ ہماری موت، زندگی، نفع، نقصان، ہر چیز کا مالک جو ہے، ہر چیز کا اختیار جو ہے ہمارے اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں افغانستان میں 20 سال تک بدماشی کیا کافروں نے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ 20 سال تھوڑا سا عرصہ نہیں ہے، جدید ترین اسلحہ انہوں نے چلا دیا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے اس کو ساری دنیا مل کر بھی مار نہیں سکتی۔ ساری قوم نے آگ جلا لی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، لیکن ان کا بال بھی نہیں جو ہے آگ جلا سکی۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ، یہ ہے اللہ پر یقین ابراہیم علیہ السلام کا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔